الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک واحد ذریعہ رکھا ہے وحی الہی کا. انسانوں کی ہدایت صرف وحی الہی کی مرہون منت ہے. اللہ کی طرف سے پیغام آئے گا کہ تمہیں یہ کام کرنے ہیں اور یہ نہیں کرنے. اپنے فکر و نظر میں یہ چیزیں جمانی ہیں اور ان چیزوں سے بچنا ہے. یہ سلسلہ مختلف ادوار میں مختلف انداز سے جاری رہا. آدم علیہ السلام کے پاس بھی اللہ تبارک و تعالی کی تعلیمات آئیں. اس کے بعد بھی نوح علیہ السلام ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہیں، اسماعیل علیہ السلام ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہیں. سب کے پاس اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تعلیمات آتی رہیں. آخر پہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کا کلام آیا. تو قرآن مجید جو رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اس کے کچھ حقوق ہیں جو قرآن و سنت میں مختلف مقامات پہ مختلف انداز سے بیان ہوئے. ہمارا ایمان ہے کہ قرآن مجید ہماری نجات کا ذریعہ ہے، اور جس طرح اور شخصیات اور اعمال اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے اور ہماری بخشش ہوگی، ایک بہت بڑا ذریعہ قرآن مجید کی شفاعت ہوگی. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے. اس کے بغیر انسانیت کا کام نہیں بنے گا. اور وہ نبی جنہوں نے شفاعت کرنی ہے، ہماری سفارش کرنی ہے،
اور جس سفارش کی وجہ سے ہمیں بخشش ملنی ہے، اگر وہ نبی بجائے سفارش کرنے کے ہمارے سامنے کھڑے ہو جائیں اللہ کی عدالت میں اور یہ کہہ دیں کہ یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے پروردگار میری اس قوم نے اس قرآن مجید کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ باقی ساری چیزوں کو تو آگے رکھا تھا لیکن قرآن مجید کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ قرآن مجید کو پس پشت ڈالنے کے حوالے سے مختلف درجات ہیں۔ اسی ضمن میں قرآن مجید کے حقوق بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی شخص قرآن مجید کو مانے ہی نہیں، اس نے تسلیم ہی نہیں کیا، تو وہ ایسا پس پشت ڈالنے والا ہے جس کی بخشش کی کوئی امید نہیں ہے، جس نے انکار کر دیا، کفر کا راستہ، تکذیب کا راستہ اور مخالفت کا راستہ اختیار کیا۔ قرآن مجید کا حق ہے، سب سے پہلا اور بڑا حق یہ ہے کہ قرآن مجید پر ایمان لایا جائے، پورے کے پورے قرآن مجید پر، کل قرآن مجید پر ایمان لایا جائے۔ ایمان، قرآن مجید کے 5 حقوق بیان کیے جاتے ہیں۔ ایمان و اقرار یعنی کامل ایمان، دل میں بھی یقین ہو اور زبان پر بھی یہی بات ہو۔ اور دوسرا حق تلاوت، تعلیم، تعلم۔ اور تیسرا حق تعمیل، چوتھا حق تبلیغ اور 5واں حق تنفیذ۔ پہلا حق آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ اتنا عظیم حق ہے اور اتنا اہم حق ہے کہ باری تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں گواہی دی کہ رسول بھی ایمان لائے اور مومن بھی اس پر ایمان لائے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ اور ایمان کس چیز پر؟ کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، حق نازل ہوا ہے اور اس کا کوئی مقابل نہیں، اور یہ معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے۔ اس کی تفصیلات انشاءاللہ العزیز میں آگے کرتا ہوں۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترا ہے، اس میں بیان کردہ ساری باتیں حق اور سچ ہیں۔ کہیں اگر ہماری عقل کسی بات کو تسلیم نہ کرے تو ہماری عقل کا نقصان ہے۔ اور وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، جو تمہیں علم دیا گیا وہ بہت تھوڑا ہے۔ کوئی چیز اگر تمہاری سمجھ میں نہیں آتی تو انسان ہے، کمزوری ہے، سمجھ میں نہ آئے اس کے باوجود ہم مانیں گے۔ ہماری سمجھ میں کیا آتا ہے؟ توجہ میری طرف رکھیں، ہماری سمجھ میں کیا آتا ہے کہ آگ جلاتی ہے، یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، آفاقی سچائی ہے کہ جہاں آگ ہے جلائے گی۔ لیکن اگر اللہ تبارک و تعالی آگ کو کہہ دے کہ نہیں جلانا تو آگ نہیں جلائے گی۔ آگ اگر اللہ سلامتی والی بنائے تو سلامتی والی بن جائے گی، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہم نے آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ قرآن مجید نے بیان کر دیا، عقل بے شک نہ مانے لیکن حق یہی ہے جو قرآن مجید کہہ رہے ہیں۔ کوئی بندہ مچھلی کے پیٹ میں چلا جائے اور وہاں کچھ دیر رہے اور پھر صحیح سالم بچ جائے، عقل نہیں مانتی، لیکن قرآن مجید نے کہہ دیا ہے تو ہمارا اس پر ایمان ہے۔ تو قرآن مجید پر کامل ایمان اور اس میں ذرہ برابر شک کا نہ ہونا۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرا حق ہے اس کا، اس کو صحیح طور پہ پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا، اس کو سیکھنا اور اس کو سکھانا۔ صحیح پڑھنا، سیکھنا، سکھانا یہ قرآن مجید کا حق ہے۔ کیسے پڑھنا؟ کیسے پڑھنا ہے؟
جس طرح یہ نازل ہوا ہے. کس زبان میں پڑھنا ہے؟ جس زبان میں نازل ہوا ہے، اپنے لہجوں میں اور اپنے الفاظ میں نہیں. شومی قسمت سے ہمارے ہاں بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو امامت کے فرائض بھی سر انجام دے رہے ہیں، لیکن قرآن مجید کی تلاوت صحیح نہیں کرتے. دوسرے لوگوں تک آپ کو کہنا ہی کیا، تلفظ ٹھیک نہیں ہے، معنی کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے، الفاظ بگڑ جاتے ہیں. تو قرآن مجید کا حق ہے اس کی تلاوت کی جائے. اور کیسا یہ عظیم عمل ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. جو کتاب آپ کی طرف نازل کی جا رہی ہے آپ اس کی تلاوت کریں، نماز قائم کریں. ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور. وہ لوگ جو قرآن مجید اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس کو پوشیدہ بھی اور علانیہ بھی خرچ کرتے ہیں، یہ ایسے تاجر ہیں جن کی تجارت میں کبھی خسارہ نہیں ہوگا. یقال لصاحب القرآن، قرآن والے کے لیے کہا جائے گا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. قرآن پڑھتا جا، جنت کے زینوں پہ چڑھتا جا، اور ایسے ٹھہر ٹھہر کے پڑھ جیسے تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا. فإن منزلك آخر آیۃ یقرأها تقرأها. تیری منزل، تیرا مقام وہ آخری آیت ہے جس کو تو پڑھے گا. اور جو بندہ اخلاص سے محنت کوشش کے ساتھ قرآن مجید پڑھتا ہے، اگر بھولتا بھی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یاد کروا دیں گے. اخلاص سے پڑھتا رہے، یاد کرتا رہے، تو قیامت والے دن جنت کے زینوں پر چڑھے گا. اس کی تلاوت حضور فرماتے ہیں طوبی لامۃ، یہ فرشتوں نے کہا، حضور نے نقل کیا طوبی لامۃ. یہ کس وقت کی بات ہے کہ باری تعالیٰ نے کلام مجید کی خود تلاوت کی، اپنے کلام مجید کی. یہ اصل میں اللہ کا کلام ہے. اللہ نے اپنا یہ کلام اپنی خاص صفت کے ساتھ ظاہر کیا فرشتوں کے اوپر. کلام مجید کی تلاوت کی. ابھی آسمان و زمین نہیں بنے تھے، 1000 سال پہلے جب اس کی تلاوت کی تو فرشتے پکار اٹھے طوبی لامۃ ینزل ھذا علیہا. مبارک ہو اس امت کو، کتنی اچھی وہ امت ہے جس پر یہ قرآن مجید نازل ہوگا. وطوبی لاجواف تحمل ھذا. اور مبارک ہو، خوشخبری ہو، کس قدر خوش قسمت ہیں وہ پیٹ، وہ سینے جو اس قرآن مجید کو اپنے اندر محفوظ کر لیں گے. حفاظ کرام کے لیے اور قرآن مجید یاد کرنے والوں کے لیے یہ بشارت ہے. اور فرمایا طوبی لألسنۃ تتکلم بہذا. اور ان زبانوں کے لیے بھی خوشخبری اور بشارت ہو جو اس کلام مجید کے ساتھ انسان کی زبان سے کیا ہی شان حق ہے اس طرح پڑھنے کی کوشش کی جائے. یہ علیحدہ بات ہے کہ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے قرآن پڑھنے کا حق ادا کر دیا. ہمیشہ انسان ہونے کے ناطے کمی رہ جاتی ہے، لیکن آدمی اپنی آخری کوشش تک کر ڈالے، اپنی آخری کوشش تک کر ڈالے. تلفظ کی ادائیگی، الفاظ ٹھیک ٹھیک. اللہ اکبر. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ وذکرہم فی من عندہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کچھ لوگ کسی مقام پہ جمع ہو کے قرآن مجید پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کا ذکر اپنی مجلس میں بڑے فخر و مباحات کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ کرتے ہیں اور اپنے بندوں پہ راضی ہو رہے ہوتے ہیں. اور قرآن مجید
یہ ان دلوں کے اوپر نا زنگ چڑھ جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے پاس تلواریں ہوتی ہیں، تلواروں پہ زنگ چڑھتا ہے تو ہم ان کو سیکل کرتے ہیں، چمکاتے ہیں، ان کے اوپر پان چڑھاتے ہیں، پھر صاف ستھری کر لیتے ہیں، دلوں کا زنگ کیسے اترتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت سے اور موت کو یاد کرنے سے دلوں کا زنگ اترتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن مجید کا پڑھنا، قرآن مجید کا پڑھانا اور اس کو سمجھنا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے۔ قرآن مجید جس درجے میں قاعدہ پڑھا رہا ہے، الفاظ پڑھا رہا ہے، معانی سکھا رہا ہے، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور پھر اس کو سکھائے۔ سیکھنا اور سکھانا یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں سب سے بہتر وہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا داروں کی نگاہ میں فلاں بڑا اچھا ہے، فلاں بہتر ہے، فلاں بہتر ہے، فلاں بہتر ہے، اللہ کی نگاہ میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے۔ اور اسی طرح قرآن مجید کا حق ہے اس پر عمل کرے۔ عمل کرنے کے حوالے سے دیکھیں جی، جب سیکھا ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں کہ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے، عمل ممکن ہے؟ عمل تو تبھی کرے گا نا جب اس کو سیکھا ہوگا کہ ہے اس میں کیا، یہ کلام مجید ہمیں کہتی کیا ہے۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون، وہ لوگ جو اس کلام مجید پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کی، دین کے معاملے میں حضور کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور آپ کی مدد کی اور پیروی کی اس نور کی جو آپ پر نازل ہوا ہے، یعنی قرآن مجید، یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہ کامیاب ہونے والے ہیں جو قرآن مجید کی اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، حکم مانتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو قرآن مجید کی پیروی نہیں کر رہے اور اپنے آباء و اجداد، قصے، کہانیاں، جھوٹی کتابیں، باقی چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، ان کا حال یہ بیان کیا جب انہیں کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی، قالوا کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہمارے آباء و اجداد چلتے رہے ہیں، دین آباء کی پیروی کرتے رہیں گے، کتاب اللہ کی پیروی نہیں کریں گے۔ تو اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے آباء و اجداد نہ کچھ عقل رکھتے ہوں اور نہ سیدھی راہ پر ہوں، تب بھی انہی کے پیچھے چلے رہیں گے۔ اور یہ اتباع کس قدر اہم ہے، فرمایا ان اتبع الا ما یوحی الی انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، خود حضور کو بھی یہی حکم تھا کہ آپ اس کی پیروی کیجئے جو آپ کی طرف نازل کیا جا رہا ہے، اور اس کو چھوڑ کے اگر کسی اور کی خواہشات کی پیروی کی اس کے مقابلے میں، یہ بات ایسی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بعض چیزوں کو فرض کیا جاتا ہے بعض چیزوں کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ گمان کرنا بھی کفر ہے کہ حضور کتاب اللہ کو چھوڑ کے کسی اور چیز کی پیروی کریں، لیکن حضور کو سامنے رکھ کے بات کی جا رہی ہے کہ بالفرض والمحال اگر آپ نے بھی کتاب اللہ کو چھوڑ کے کسی اور چیز کی پیروی کی تو آپ ظالموں میں شمار ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح قرآن مجید کا ایک اہم ترین حق ہے تبلیغ، بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، پہنچا دیجئے جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو آپ نے حق کی رسالت ہی ادا نہیں کیا۔ پھر جب آپ پہنچائیں گے تو لوگ مخالفت کریں گے، لوگ ضد کریں گے، پرواہ نہیں کریں، واللہ یعصمک من الناس، لوگوں سے آپ کو اللہ بچائے گا، اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ وَأُوحِیَ إِلَیَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَکُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، میری طرف یہ قرآن مجید نازل کیا گیا کہ تاکہ میں تمہیں بھی پہنچاؤں اور جس تک یہ بات پہنچے، یعنی
نسلاً بعد نسل، ہم اپنی اولادوں کو، اپنے متعلقین کو وہ آگے دیے سے دیا جلتا جائے اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضور کو اس کی کتنی فکر تھی، اللہ تبارک و تعالی نے تسلی دی، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ حضور اس قدر متفکر رہتے اللہ کا پیغام پہنچانے میں، لوگوں کے سامنے حق بیان کرنے میں، اللہ کی توحید کا پیغام لوگوں کو سنانے میں، کہ اللہ کو تسلیاں دینا پڑی کہ حضور آپ نے کلام پہنچا دیا، حق ادا کر دیا، شاید کہ آپ اپنے آپ کو ان کے پیچھے کھپانے ہی لگے ہیں کہ یہ نہیں مان رہے۔ تو تبلیغ یعنی دوسروں تک پہنچانا اور فکر مندی کے ساتھ پہنچانا اس قدر ضروری ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کا ایک حق ہے تنفیذ۔ یہ قرآن مجید کا وہ حق ہے جس کے بارے میں صرف غافل ہی نہیں ہم، جس کے بارے میں صرف غافل ہی نہیں ہم، عملی طور پہ اس کے بارے میں ہم نے سوچنا بھی چھوڑ دیا ہوا ہے۔ قرآن مجید محکوم ہونے کے لیے نہیں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بار بار حکم ہوا اور واضح کیا گیا کہ یہ کتاب فیصلے کی کتاب ہے، یہ حاکم کتاب ہے، اس کو نافذ ہونا چاہیے، نظام اس کا ہونا چاہیے۔ اور 3 فتوے قرآن مجید نے ذکر کیے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ جو اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ فاسق ہیں۔ اس ضمن میں لوگ کہتے ہیں جی اللہ کی کتاب اگر نافذ ہو گئی تو پھر لوگوں کے ہاتھ کٹ جائیں گے، لوگوں کے ہاتھ پاؤں کٹ جائیں گے، حدود نافذ ہوں گی۔ نہیں، انسانیت کو احترام ملے گا، لوگوں کی عزتیں محفوظ ہو جائیں گی، لوگوں کا مال محفوظ ہو جائے گا، جان، مال، عزت، آبرو، نسب اور عقل تک کی حفاظت ہوگی۔ شراب پینے کی بھی حد ہے نا، اس پر بھی پابندی ہوگی تو عقل بھی محفوظ رہے گی، ساری چیزیں محفوظ ہوں گی۔ ہاں، صرف چند گندے لوگوں کو نشان عبرت بنایا جائے گا۔ جیسے کتاب اللہ کا حکم ہے اس طرح علی الاعلان واضح ایک جامع مسجد کے سامنے بڑا میدان ہو جہاں لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی جائے کہ فلاں آدمی نے چوری کی ہے، اس کی چوری ثابت ہو گئی ہے، بلہذا اللہ کی حد اس پر نافذ کی جائے گی اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، ایک کا ہاتھ کاٹ دے اور لوگوں کو یہ یقین ہو جائے کہ آئندہ جس نے یہ حرکت کی ضرور اس کا ہاتھ کٹے گا۔ کسی کی جرت ہوگی کہ کسی کے مال کی طرف ناجائز ہاتھ ڈالے؟ لوگوں کی عزتیں محفوظ ہو جائیں گی۔ دیکھو نا کتاب اللہ کیا کہتی ہے کہ اگر کسی پاک دامن کی طرف کسی نے برائی کی نسبت کر دی، اس کو کوڑے بھی مارے جائیں، اس کو آئندہ عدالت کے اندر ذلیل کر دیا جائے کہ آئندہ اس کی گواہی نہیں مانی جائے گی، باقی اللہ کے ہاں جو اس کا معاملہ ہے اس کا ہے۔ جو بندہ اس طرح ذلیل ہو جائے گا اور اس کا گویا کہ عدالتی اشتہار لگ جائے گا کہ یہ بندہ جھوٹا ہے، آئندہ اس کی بات پہ کوئی اعتماد کرے گا اور اس کے ساتھ عزتیں اور عفتیں محفوظ ہو جائیں گی۔ اسی طرح باقی جو حدود ہے، حدود تو امن کی ضمانت ہے، تو کتاب اللہ کا نفاذ یہ بہت عظیم چیز ہے جس سے آج امت غافل ہے، غافل ہونا نہیں چاہیے۔ کم از کم اپنے دل میں تو یہ احساس ہمیشہ رکھنا چاہیے کہ جب موقع ملا
ضرور ہم کتاب اللہ کو نافذ کریں گے، اور اگر کوئی سچا اور مخلص بندہ کتاب اللہ کے نفاذ کے لیے کھڑا ہوا تو ہم اس کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور اسی طرح قرآن مجید کے حقوق میں کہ قرآن مجید جب پڑھا جا رہا ہو تو سنا بھی جائے۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، جب قرآن مجید پڑھا جائے تو کان لگا کر پوری توجہ سے سنا جائے اور خاموش رہا جائے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور قرآن مجید پڑھنے والا کتنا عظیم ہے۔ میں الجاہر بالقرآن کالجاہر بالصدقہ والمسر بالقرآن کالمسر بالصدقہ، جو اونچی آواز سے قرآن مجید پڑھتا ہے وہ ایسے ہے جیسے علل اعلان صدقے کر رہا ہو، اور جو پست آواز میں قرآن مجید پڑھتا ہے وہ ایسے ہے جیسے خفیہ چپ چپ کے صدقے کر رہا ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہو۔ اور قرآن مجید وہ چیز ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انکم لا ترجعون الی اللہ بشیء افضل مما خرج منہ، یعنی القرآن، اللہ کا قرب قرآن مجید سے بڑھ کر کسی اور عمل سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اور اللہ اکبر، ایک مرتبہ کچھ لوگ بیٹھے آپس میں بات چیت کر رہے تھے کہ حضور تشریف لائے۔ حضور نے کہا الستم تشہدون اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کیا تم اس بات کی گواہ نہیں ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ وَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ جَاءَ مِنَ اللَّهِ، اور یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا بلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم اس بات کے گواہ ہیں۔ تو حضور نے فرمایا فَاسْتَبْشِرُوا فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ طَرَفُهُ بِأَيْدِيكُمْ وَطَرَفُهُ بِيَدِ اللَّهِ، یہ وہ قرآن مجید ہے جس کی ایک یہ گویا کہ یہ حبل اللہ، اللہ کی مضبوط رسی ہے جس کا ایک سرا آپ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی اللہ کے ساتھ تعلق قرآن مجید سے بڑھ کر کسی اور ذریعے سے قائم نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اہل القرآن اہل اللہ خاصہ، قرآن مجید والے اللہ والے ہیں خاص طور پہ۔ اللہ کے خاص کہتے ہیں، یہاں دنیا میں کہتے ہیں کوئی فلاں آدمی اس کا خاص بندہ ہے، فلاں اس ایم پی اے کا خاص بندہ ہے، ایم این اے کا خاص بندہ ہے، وزیر کا خاص بندہ ہے، فلاں بیوروکریٹ کا خاص بندہ ہے۔ تو وہ پھر جو بندہ ہوتا ہے خاص وہ پھولا نہیں سماتا اور بڑا رانگتا ہے، اور دوسرے بھی کہتے ہیں اس کا اللہ یہ اس کا بندہ ہے۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید والے اللہ کے خاص بندے ہیں، قرآن مجید والے اللہ کے خاص بندے، اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے۔ اور فرمایا حملۃ القرآن عرفاء اہل الجنہ، یہ جو شہرت ہوتی ہے نا، یہ بھی انسانی مزاج میں ایک اس کا داعیہ پایا جاتا ہے۔ میں جانا جنت میں جن لوگوں کا شہرہ ہوگا اور جنہیں لوگ پہچان رہے ہوں گے وہ قرآن والے ہوں گے۔ قرآن والوں کا خاص تعارف جنت میں بھی ہوگا۔ حملۃ القرآن، پھر حملۃ القرآن ہیں کون؟ لا یاسون اللہ فی، جو قرآن مجید میں ہے وہ اس کی مخالفت نہیں کرتے، وہ اس کی مخالفت نہیں کرتے۔ اور یہ قرآن مجید، فرمایا اللہ اکبر افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے؟ یا ان کے دلوں کے اوپر ام علی قلوب اقفالها، دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ اقبال نے بھی کہا نا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ مسلمانوں کی عظمت قرآن مجید کے ساتھ وابستگی میں ہے، عزت رفعت اس کے ساتھ ہے۔ اور ایسے ہی اقبال تو کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھو، اس کے متن کو سمجھو، اس کے ٹیکسٹ کو سمجھو،
تمہارے اندر ایسی صلاحیت ہونی چاہیے کہ تم اس کا معنی سمجھ سکو، اس کا سمپل سادہ سا مفہوم تو سمجھ سکو۔ ہماری کوشش بھی یہی ہے۔ اقبال کیا کہتے ہیں؟ تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ جب تک تیرے دل پر قرآن مجید کا نزول نہ ہو، آپ اس کو سمجھے نہیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، اس وقت تک آپ دوسروں کی باتیں جیسے بھی سنتے رہے، بڑے بڑے مفسرین کی باتیں بھی ہوں تو آپ کے دل کے عقدے حل نہیں ہوں گے۔ اصل قرآن مجید کے ٹیکسٹ اور متن کی طرف آئیں، الفاظ قرآن مجید کیا کہہ رہے ہیں، قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن میں ہو غوطہ اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو آتا جدت کردار۔ قرآن میں غوطہ ہو یعنی قرآن مجید کو اصلاً سمجھنا شروع کر دو، اسی کے اندر غوطہ ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالی تمہیں صاحب کردار بنا دے گا، ایک نیا کردار اللہ عطا کرے گا۔ قرآن مجید کے تعارف کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید کیا چیز ہے، قرآن مجید کیا چیز ہے۔ قرآن مجید کلام اللہ ہے۔ کیا ہے؟ کلام اللہ، کلام اللہ، اللہ کا کلام ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ ایک بڑا مشہور مقولہ ہے، کلام الملوک ملوک الکلام۔ بادشاہوں کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ باتوں کی بھی بادشاہ ہوتی ہیں۔ بادشاہ ذہین لوگ ہوتے ہیں، بڑی ان کی تربیت ہوتی ہے، پیچھے تربیت بڑے مراحل سے گزر کر وہ پہنچے ہوتے ہیں کسی مقام پر، تو جب بات کرتے ہیں بڑے آدمی تو ان کی باتوں میں عقل مندی ہوتی ہے، جھلک رہی ہوتی ہے۔ تو یہ کس کا کلام ہے؟ بادشاہوں کا کلام۔ عام لوگوں کے کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، تو یہ تو بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ کلام اللہ ہے۔ اور قرآن مجید نے خود اس کو کہا کلام اللہ۔ سورہ توبہ میں وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنًا۔ یہ اس کو کلام اللہ خود قرآن مجید نے کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بات سمجھنا، اس کی میں انشاءاللہ العزیز آگے تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں۔ کلام اللہ ہے یہ جی چاہتا ہے کہ آدمی بار بار کہے کہ یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ یہ جس ضمن میں آیت مبارکہ نازل ہوئی، مشرکین کو آخری الٹیمیٹم دیا گیا۔ قرآن مجید میں مختلف قوموں کے احوال ہوں گے اور ان کی تباہیوں کا ذکر ہوگا۔ انبیاء کی دعوت کا جس وقت انہوں نے انکار کیا اور وہ تباہ ہوئے، ایک تو یہ کہ اللہ کی طرف سے آفت آئی، اور دوسرا یہ ہے کہ قوت بازو مومن سے اللہ نے یہ کام لیا۔ جو اللہ کی طرف سے آفت آ جاتی ہے اور قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، مومنوں کا دل اس سے بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس پر بھی الحمدللہ ہے۔ یعنی ظالم انبیاء کو ستارے، بے لوث مخلص خدمتگار جو ان کی دنیا آخرت کا بھلا چاہتے ہیں، ان کو تنگ کر رہے ہیں۔ لیکن جس وقت اللہ تبارک و تعالی دشمن کو آپ کے ہاتھ سے کٹوا دے، یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ مشرکین عرب کے اوپر، مشرکین مکہ کے اوپر جو اللہ کا عذاب آیا ہے نا، وہ قوت بازو مومن ہے۔ قوت بازو مومن نے کیا کام تیرا۔ تو مشرکین کو الٹیمیٹم دیا گیا 11 ہجری میں کہ اب تمہارے پاس صرف 4 ماہ کا عرصہ ہے، باقی جن کے ساتھ جو معاہدے تھے اس طرح نکل جاؤ یہاں سے، ایمان قبول کر لو، نہیں تو اپنا سامان کر لو۔ اس موقع پر بعض لوگوں نے سنجیدگی سے اس دعوت کو سننے کا پروگرام بنایا، لیکن اب وہ ڈر رہے تھے کہ اگر ہم پکڑے گئے تو مارے جائیں گے۔ ان کے لیے گنجائش رکھی گئی کہ ان کو اللہ کا کلام سننے کا موقع دیا جائے۔ قرآن مجید کو اللہ کا کلام کہا۔
کلام متکلم کی صفت ہوتی ہے، یعنی اللہ تبارک، جیسا کہ میں نے ابھی پہلے حدیث میں بھی کہ جو اللہ سے نکلی ہوئی چیز ہے، اللہ کا کلام ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسے ذات عظیم ہے، اسی طرح اس کا کلام مجید بھی عظیم ہے۔ اللہ کا کلام اللہ کا وصف ہے۔ یہی وجہ کہ اللہ کی قسم کھائی جاتی ہے، اللہ کی قسم کھاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی قرآن مجید کی قسم، کیوں کہ یہ بھی اللہ کا وصف ہے، اللہ کا وصف ہے ایک کلام اللہ۔ اللہ اکبر۔ اس میں ایک اور پھر ذات و صفات کے حوالے سے مسئلہ ہے، وہ خالص علمی مسئلہ ہے، اس کا یہاں پہ موقع نہیں ہے۔ اس کی عظمت کو سمجھے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے، اس کا وصف ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ یہ قرآن مجید اگر پہاڑ پہ نازل کر دیا جاتا تو وہ اللہ کے ڈر سے اور خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ ہم لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کا اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے اور قرب ہے، اور قرآن مجید کے ساتھ متعلق ہونے کی وجہ سے جو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اس بات کو سمجھے۔ کلام اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام حکم ہوتا ہے کہ آپ کوہ طور پہ حاضر ہو جائیں اور وہاں پہ 30 دن گزاریں، اس کے بعد شرف ہم کلامی آپ کو نصیب ہوگا۔ پھر یہ کورس بڑھا کر 40 دن کر دیا گیا، 40 دن تک وہاں رہے ہیں، 40 دن وہاں رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب دیدار اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی ہوئی ہے، سوری دیدار نہیں، ہم کلامی، جس وقت ہم کلام ہوئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو ہم کلام ہونے کا انہیں لطف اور چاشنی، مٹھاس اور سرور محسوس ہوا ہے، اس محبت نے آتش شوق کو اور بڑھایا اور دل میں دیدار کی طلب پیدا ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں دیکھوں، جس کا کلام پردے کے پیچھے سے اتنا خوبصورت ہے، کلام اللہ، میں اس کو دیکھوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا، یہ پھر التجا کر دی، ربی ارنی انظر الیک، اے میرے رب میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اپنا جلوہ دکھا دے۔ تو جواب ملتا ہے لن ترانی، آپ ہرگز مجھے دیکھ نہیں سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ دل جوئی کا اگلا مرحلہ رب تعالیٰ کی طرف سے جو ہوا کہ آپ کو یقین آ جائے کہ آپ نہیں دیکھ سکتے، عملی مشاہدہ کے لیے اس کے کہا کہ لیکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، آپ پہاڑ کی طرف دیکھیں، اگر وہ مکان، وہ پہاڑ اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہا تو آپ بھی مجھے دیکھ لیں گے۔ پھر کیا ہوا، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، جس وقت رب تعالی کی تجلی کا ظہور، ایک تجلی پہاڑ کے اوپر، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے نہیں ہوئی، پہاڑ کے اوپر تجلی پڑی ہے، تو اس کو کیا کر دیا، دکا وخر موسیٰ صعقا، اور اس تجلی کو، پہاڑ کے عالم کو دیکھ کر، اس منظر کو، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے وہاں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کلام اللہ، اللہ کا وصف ہے، اتنی عظیم چیز ہے، اتنی عظیم چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی۔ جبرائیل امین لے کر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور پھر آگے امت کو یہ عطا ہوا۔ اصل کلام اللہ ہے، پھر آگے واسطوں سے ہمارے پاس وہی پیغام پہنچا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس پر پہلی کتابوں کی شہادتیں موجود ہیں،
تورات کے حوالے، انجیل کے حوالے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اتنی عظیم چیز ملنے والی تھی۔ اب اس ضمن میں ایک اور بات سمجھ لیں کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اس کو قول رسول بھی کہا گیا، قول جبرائیل بھی، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قول رسول جبرائیل کا قول، دونوں باتیں قرآن مجید میں منقول ہیں، ذکر کی گئی ہیں، بیان کی گئی ہیں۔ تو یہ کس طرح ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام جبرائیل امین لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے امت تک پہنچایا ہے، اور یہ سارے کا سارا اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے۔ اور پھر یہ کس قدر حفاظت کے ساتھ ہمارے پاس پہنچا ہے۔ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، یہ بڑی عزت والے رسول کا، پیغام لانے والے کی بات ہے، ذی قوہ، جو بڑی قوت والا ہے، عند ذی العرش مکین، عرش والے کے ہاں بڑی شان والا ہے، مطاع، جس کی بات مانی جاتی ہے فرشتوں میں، ثم امین، اور پھر وہ بڑا امانت دار بھی ہے، ثم امین، بڑا امانت دار بھی ہے، وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارے صاحب یہ کوئی مجنون تو نہیں جیسے تم کہہ رہے ہو کہ کسی جن کا یا کوئی اثر، نہیں، وما هو بقول شیطان الرجیم، اور یہ شیطان کا بھی، شیطان مردود کا کلام بھی نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے جو جبرائیل امین لے کر آئے ہیں۔ اور کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے مختلف باتیں کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، یہ عزت والے رسول کا کلام ہے، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، بہت تھوڑا جو تم ایمان لاتے ہو، وَلَا بِقَوْلِ کاہن، یہ کسی کاہن کی بات نہیں ہے، قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، بہت تھوڑا جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ یہ کلام اللہ ہے، جبرائیل امین لے کر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کا پورا امت تک پہنچا دیا۔ اس میں کسی قسم کی کہیں پہ بھی کوئی کمی نہیں ہوئی، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ کلام اللہ ہے اور محفوظ ہے، اور کیا ہے؟ محفوظ ہے۔ جیسے فرمایا بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآن مجید لوح محفوظ میں ہے، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، اصل مقام اللہ کے کلام کا وہ لوح محفوظ ہے، جس کو کتاب مکنون بھی کہا، جس کو ام الکتاب بھی کہا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی 3 صورتیں قرآن مجید نے بیان کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام لوگوں تک پہنچتا ہے اس کی صرف 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ فرمایا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بندوں سے کلام کرتا ہے اس کی صرف 3 صورتیں ہیں، چوتھی صورت کوئی نہیں، صرف 3 صورتیں ہو سکتی ہیں، اور یہ ترتیب سعودی ہے، یعنی پہلے نچلا درجہ، پھر اس سے اوپر والا، پھر آخری درجہ ذکر کیا۔ پھر میں پہلی بات کیا ہوتی ہے؟ الا وحیا، اللہ دل میں کچھ القاء کرتے ہیں، اللہ دل میں بات ڈالتے ہیں، دل میں بات ڈالتے ہیں۔ وحی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایک تو قرآن مجید نازل ہوا نا، ایک وحی ہے جو حدیث مبارکہ کی صورت میں ہے، جس میں اللہ کی بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ میں ہے، اور یہ کلام مجید یہ اللہ کی بات اللہ ہی کے الفاظ میں ہے، اللہ ہی کی کلام کی صورت میں ہے۔ اور دوسری صورت یہ پہلے انبیاء کے ساتھ بھی، اور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کے دلوں میں بھی کوئی بات ڈالتے ہیں جن کو محدث کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں
اس میں ممتاز شان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی کہ اللہ ان کے دل میں پہلے وہ بات ڈال دیتے. کئی موقعوں پر ایسا ہوا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں آنے والی ہوتی تھی اور ان کی رائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے مطابق ٹھہرتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں القاء کر دیتے ہیں. اور دوسری بات، او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم کلامی ہے. اور محققین علماء کی رائے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج کے موقع پر رسول اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونا ہے. اور تیسری صورت ہے او یرسل رسولا، یہ عظیم ترین صورت، او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء. اللہ اپنا رسول بھیجتے ہیں اور اس کے ذریعے جو اپنے حکم سے وہ وحی کرتے ہیں. وہ صورت ہے قرآن مجید، جس کو فرمایا نزل بہ الروح الامین علی قلبک. اس کو لے کر جبرائیل امین آئے، روح الامین آئے اور آپ کے قلب اطہر پر اتارا. فإنہ نزلہ علی قلبک، بے شک اس نے قرآن مجید کو آپ کے دل اطہر پر، آپ کے قلب اطہر پر اتارا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اللہ کی طرف سے الفاظ سمیت اللہ کا پیغام آیا ہے جس کو کلام اللہ کے ساتھ تعبیر کیا گیا، اور یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا. اللہ اکبر. پھر نزول کے اعتبار سے دو صورتیں ہیں، ایک ہے انزال اور ایک ہے تنزیل. قرآن مجید پورے کا پورا لیلہ مبارکہ لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا گیا، اور پھر آہستہ آہستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر اترا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے پڑھانے کی ذمہ داری بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی. اللہ اکبر. جس کو فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان ہے جس میں یہ قرآن مجید نازل کیا گیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا لیلۃ القدر میں. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو نازل کیا لیلہ مبارکہ میں، بابرکت رات میں. اللہ اکبر. تو یہ تو قرآن مجید کا انزال ہوا دفعتاً جو آسمان دنیا پر. پھر اس کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے نجمن نجمن اترا ہے. یہ شمسی اعتبار سے 22 سال بنتے ہیں اور قمری اعتبار سے 23 سال کا عرصہ بنتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. پھر اس میں مسلسل نزول جو ہے یہ تقریباً 3 سال سورہ علق کی آیات نازل ہونے کے بعد یہ فترت کا زمانہ ہے، وحی کا رک جانے کا زمانہ ہے، اس کے بعد پھر وحی کا تسلسل ہے اور نازل ہوا ہے. اللہ اکبر. اس بات پر کفار کو بڑا اعتراض تھا کہ یہ قرآن مجید دفعتاً واحدتاً ایک ہی مرتبہ کیوں نہیں نازل ہوا. تو قرآن مجید نے اس کی بار بار حکمت بیان کی ہے اور اس کا سبب اور وجہ بیان کی ہے کہ کس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو آہستہ آہستہ اتارا ہے. ایک تو یہ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْسٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. اس قرآن مجید کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا تاکہ آپ اس کو آسانی کے ساتھ لوگوں تک پہنچائیں، اور ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ہی اتارا ہے. اور کفار کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید دفعتاً واحدتاً ایک ہی مرتبہ کیوں نہیں نازل ہوا. کذالک، ہم نے خود ایسے کیا ہے، یہ ہمارا کمال ہے، ایسے ہی ہم نے نازل کیا ہے. لنثبت به فؤادک، تاکہ ہم اس قرآن مجید کے ذریعے آپ کے دل کو مضبوط کریں، تقویت دیں، ثبات دیں. ورتلناہ ترتیلا، آپ اس کو ترتیل کے ساتھ خوبصورت انداز سے پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سنائیں. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. اس وجہ سے بھی
کہ جب ان کی طرف سے کوئی اعتراض آئے، کوئی اعتراض ان کی طرف سے آئے، کوئی حادثہ ان کی طرف سے سامنے آئے، تو ہم اس کے مقابلے میں آپ کو حق عطا کریں، اس کا جواب دے دیں، صحیح بات اور خوبصورت انداز میں اس کو پیش کر دیا جائے اسی وقت۔ اس وجہ سے ہم نے اس قرآن مجید کو آہستہ آہستہ اتارا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کی حفاظت کے حوالے سے یہ کل کا کل محفوظ ہے اور آج تک محفوظ ہے۔ اس ضمن میں یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں، اور قرآن مجید کا اعزاز اور اعجاز ہے کہ پوری دنیا میں کوئی شخص، کوئی مذہب یہ دعویٰ بھی نہیں کرتا، ایک ہے دعویٰ کر سکتا، نہیں، دعویٰ کرتا ہی کوئی نہیں ہے۔ پوری دنیا میں کوئی شخص ایسا ہے ہی نہیں، کوئی مذہب ایسا ہے ہی نہیں جو دعویٰ کرتا ہو کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب، اللہ کی وحی، اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت موجود ہے۔ کوئی دعویٰ کرتا ہی نہیں۔ دیکھیں تورات، اس کے جو آج دنیا میں نسخے موجود ہیں، متعدد نسخے موجود ہیں، ان میں ایک بھی ایسا نہیں ہے جو تورات کی زبان میں ہو، جو تورات کی زبان میں ہو۔ تورات عبرانی میں نازل ہوئی ہے، تورات عبرانی میں نازل ہوئی، آج جو نسخے موجود ہیں وہ عبرانی میں نہیں ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ بعینی ہی وہ نہیں، اس کی تشریحات ہیں یا اپنی یادداشتوں سے مختلف علماء نے جو کچھ لکھا وہ اس میں جس طرح کے رتب و یاب سب کچھ ملا مل دیا۔ ممکن ہے کچھ باتیں وہی ہوں جو تورات میں ہیں، ان کا ترجمہ صحیح ہو، ممکن ہے کہ ان کے اپنے ذہن کی کارستانیاں بھی ہوں، ان کے اپنے مفادات بھی ہوں، سیاسی مفادات بھی ہوں، مالی مفادات بھی ہوں، کیا کیا، اور کچھ مجبوریاں بھی ہوں، سب کچھ انہوں نے اس میں گھسیڑ دیا۔ تورات اپنی اصل شکل میں موجود نہیں ہے۔ انجیل کی بھی کوئی صورت اصل شکل میں موجود نہیں ہے، اس کا بھی یہی حال ہے۔ باقی بھی صحف جو ہیں ان کا بھی یہی حال ہے۔ ممکن ہے کہیں سے کوئی صحیفہ نکال لیں کسی کا کوئی کہ یہ اس کا صحیفہ ہے، لیکن اصل شکل میں بالکل نہیں۔ یہ قرآن مجید کا اعزاز ہے کہ یہ آج تک اسی طرح محفوظ ہے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام لوح محفوظ سے اترا، جبرائیل امین کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت تک پہنچا دیا۔ یہ کیوں نہ محفوظ ہوتا؟ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ احساس ہوتا کہ جب قرآن مجید نازل ہو رہا ہے میں اس کو ساتھ ساتھ پڑھوں تاکہ ساتھ ہی زبان کے اوپر جاری ہو جائے اور اس کو بیان کروں۔ تو باری تعالیٰ نے کہا، یہ کمال شفقت ہے، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں تاکہ آپ جلدی کریں، یعنی اس کو محفوظ کرنے کے حوالے سے۔ ان علینا جمعہ، اس کا جمع کر دینا ہمارے ذمہ ہے، وقرآنہ، اور پڑھا دینا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم اس کو پڑھ رہے ہیں تو آپ اس کے پیچھے پیچھے چلیں۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، صرف اس کا جمع کرنا اور پڑھانا نہیں، اس کا بیان کروانا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اس کی تشریحات بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہیں وہ کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ومن خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ قرآن مجید ایسی محفوظ کتاب ہے کہ کوئی شخص ایک مقام پر اگر اپنے مفادات کی خاطر زور لگا کے غلط معنی کرنے کی کوشش کرے تو دوسرا مقام کھڑا ہوتا ہے، نہیں تو نے غلط کیا ہے، اصل معنی یہی ہے، اصل معنی اس میں باطل آ نہیں سکتا، نہ آگے سے نہ پیچھے سے، کسی طریقے سے بھی اس میں باطل آ نہیں سکتا۔ یہ ایسی محفوظ کتاب ہے۔ اور یہ کلمہ لو جو ہے نا، لو کلمہ، یہ بالفرض، فرض کرنے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔
جس طرح فرمایا نا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس زمین و آسمان میں کئی معبود ہوتے تو یہ سارے کا سارا نظام تباہ و برباد ہو جاتا، ختم ہو جاتا، بلہذا معبود صرف ایک ہے، اگر کئی ہوتے تو آج تک لڑ کے اپنا کام سارا ختم کر چکے ہوتے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں ہے لو ان فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرقت لقطعت یدہ، یہ سوچا جا سکتا ہے کہ فاطمہ بنت رسول ہوں اور وہ چوری کرے، رسول اللہ کی بیٹی چوری کرے، ممکن ہی نہیں ہے۔ ہمارا تو یہ اس حد تک عقیدت و محبت ہے ان کے ساتھ۔ فاطمہ بنت محمد چوری کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن اس کو بھی مثال میں بیان کیا بالفرض، لو بالفرض اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اگر وہ چوری کرتی تو میں ہاتھ کاٹ دیتا، میں فاطمہ کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ اللہ اکبر۔ اسی انداز سے قرآن مجید کی حفاظت کو بیان فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید میں کوئی ایچ بیچ کرے، آگے پیچھے کرے، اپنی طرف سے کوئی بات ڈالے نکالے، یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا، لیکن اس کی حفاظت کو لوگوں پر آشکار کرنے کے لیے کہا لو تقول علینا بعض الاقاویل، اگر حضور بھی ہماری طرف سے اس میں کوئی بات کہہ دیتے، چھوٹی سی کوئی بات کہہ دیتے، لأخذنا منہ بالیمین، ہم مضبوطی سے پکڑتے، ثم لقطعنا منہ الوتین، ہم رگے جان کاٹ کے رکھ دیتے، فما منکم من احد عنہ حاجزین، تم میں سے کوئی بھی بچا نہ سکتا۔ تو قرآن مجید اس قدر محفوظ ہے کہ اس میں کوئی بھی کسی قسم کی کمی یا زیادتی نہیں کر سکا، ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ نے خود اس کے جمع کرنے کا، اس کے پڑھانے کا، اس کے بیان کرنے کا اپنے ذمے لیا ہوا ہے سب کچھ، بلہذا یہ آج بھی اسی طرح محفوظ ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر اترا اور حضور نے آگے امت کے ذریعے ہم تک پہنچایا۔ اور فرمایا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، وہ تو پسند کرتے ہیں کہ آپ کلام اللہ میں کوئی تھوڑی سی نرمی کریں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان فرمائی کہ آپ ایسا نہیں کریں گے، وہ لاکھ چاہتے رہیں آپ ان کی خواہشات کو نہیں مانیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جس وقت ان پر ہماری کھلی آیات پڑھی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ، کوئی اور قرآن لے آؤ یا اس میں تھوڑی سی ترمیم کر دو۔ قل، اے حبیب کریم آپ کہو انہیں ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں اس میں اپنی طرف سے ذرا برابر بھی کوئی تبدیلی، کسی قسم کی کوئی ہیچ پیچ کر سکوں، میرے بس میں یہ نہیں ہے۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف پیغام آتا ہے، وہی آتی ہے۔ اور انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں تو ڈرتا ہوں اس بات سے کہ میں اپنے پروردگار کی مخالفت کروں، اور انی اخاف، نافرمانی سے میں ڈرتا ہوں۔ اور مشہور آیت مبارکہ ہے، اکثر لوگوں کو یاد ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اس کی حفاظت اللہ تبارک و تعالی نے خوب کی ہے، خوب کی ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سامنے قرآن مجید کی کتابت کروا دی، حتیٰ کہ کچھ دیر کے لیے، جس طرح بعض عبوری احکام ہوتے ہیں نا کہ کچھ دیر کے لیے یہ کام نہیں کرنا، احادیث لکھنے سے بھی منع کر دیا تاکہ میری بات قرآن مجید کی بات کے ساتھ مل جل نہ جائے، صرف قرآن مجید لکھنے کی اجازت دی۔
اس طرح اس کی حفاظت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے قرآن مجید سارے کا سارا لکھوا دیا تھا، اور اس ترتیب پر لکھوا دیا تھا جس ترتیب پر آج موجود ہے۔ ہاں، اس کی شکل دو گتوں کے اندر نہیں تھی، مختلف صورتوں میں مختلف چیزوں کے اوپر جو اس وقت میسر تھی لکھا ہوا تھا۔ بڑے پتوں کے اوپر لکھا ہوا ہے، کھجور کی چھال پہ لکھا ہوا ہے، اور یہ اونٹ کی جو بڑی ہڈی ہوتی تھی، یہ پھر جس کو کہتے ہیں، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، اور مختلف انداز سے اس کی حفاظت کی گئی اور لکھ دیا گیا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس کو حفظ کر چکے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ تو حفظ ترتیب سے ہی ہوتا ہے، اسی طرح جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا تھا، اور ہر سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کے ساتھ اس کا دور کیا کرتے تھے، اور جو آخری رمضان تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کے ساتھ 2 مرتبہ دور کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس بات کی دلالت ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بالترتیب قرآن مجید محفوظ ہو چکا تھا، اور سینوں میں اتنا زیادہ محفوظ تھا، اور مختلف جو ذرائع تھے ان میں اتنا محفوظ تھا کہ کسی قسم کے کوئی خطرے کی کوئی بات نہیں تھی۔ اس وجہ سے حضور مطمئن تھے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک حادثہ ایسا پیش آیا جس میں امت کا بہت نقصان ہوا، اور قرآن مجید کے بڑے حافظ جنگ یمامہ میں اور مختلف جو احوال اس وقت بن گئے تھے، بڑے وہ سیدنا صدیق اکبر ہی کا ایک مقام ہے کہ انہوں نے اس وقت امت کی کشتی کو سنبھالا دیا ہے، اور پرواہ کیے بغیر بڑی قربانیاں دے کر دین کو پوری اصل شکل میں محفوظ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان کے سامنے یہ رائے آئی کہ بہت زیادہ حفاظ کی شہادت کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہم سے کچھ گم ہو جائے، اس کو کتابی شکل میں لکھا جائے۔ سیدنا صدیق اکبر کہہ رہے ہیں میں ایسے کیوں کروں جو حضور نے نہیں کیا۔ سیدنا صدیق حضرت عمر کہہ رہے ہیں بار بار اصرار ہو رہا ہے، بالآخر اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا صدیق اکبر کا سینہ اس کے لیے کھول دیا، اور پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی، جس کمیٹی نے بڑے اہتمام کے ساتھ، آپ اس کمیٹی کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ حضرت عمر جیسے افراد اس کمیٹی کے ایک ممبر کی حیثیت سے تھے۔ بڑی حفاظت کے ساتھ قرآن مجید کو 2 گتوں کے درمیان محفوظ کر کے رکھ دیا گیا۔ اب اس کا نام کیا رکھا جائے، اس کے بارے میں مشاورت شروع ہوئی، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر اس کا نام مصحف رکھا گیا۔ یہ جو 2 گتوں کے اندر جمع ہے اس کو کیا کہا گیا؟ مصحف۔ یہ پھر محفوظ رہا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک اور حادثہ یہ پیش آیا کہ قرآن مجید کی تلاوت کے حوالے سے جو مختلف قراءات تھیں ان میں پڑھنے کے حوالے سے اختلاف ہوا، تو اس اختلاف سے بچنے کے لیے آئندہ ایک حفاظت کا انتظام یہ کیا گیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں القاء ہوا تھا کہ سب یہ نسخے جمع کر کے ایک نسخہ ایسا تیار کیا گیا جو لغت قریش کے بالکل مطابق تیار کیا گیا، اور اس میں باقی قراءات کی گنجائش رکھی گئی، اور ایک مضبوط نسخہ تیار ہو گیا۔ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نسخہ تو اصل تیار ہو چکا تھا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، پھر حضرت عثمان کے زمانے میں ایک لغت کے اوپر سب جمع کر کے اس کو تیار کیا گیا، اور پھر اس کی نقول پورے سلطنت کے اندر پھیلا دی گئی کہ آئندہ اسی کے مطابق پڑھا جائے گا تاکہ امت کے اندر اختلاف نہ ہو۔ پوری حفاظت کے ساتھ پھر یہ سلسلہ آگے چلا، اور اس آج بھی جو قرآن مجید لکھے جا رہے ہیں اسی نسخے کے مطابق
جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کروایا تھا اور امت کے اندر اس کی نقول بھیجی تھی، اسی کے مطابق آج بھی لکھا جا رہا ہے۔ گویا کہ اس کی کتابت بھی محفوظ ہے، اس کی کتابت بھی، اس کے الفاظ محفوظ، اس کی کتابت محفوظ، اس کے لہجے محفوظ، اور تواتر کے ساتھ جن جن لہجوں پہ پڑھا گیا ہے وہ لہجے آج تک محفوظ ہیں ہر لحاظ سے۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن مجید کی حفاظت یہ ایک بڑا طویل عنوان ہے، آگے چلتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر جو اصطلاحات ہیں نا، وہ وہی ہیں جو قرآن مجید کے لیے ہے۔ ان اصطلاحات کو کسی اور چیز کے اوپر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ آیت، قرآن مجید کی آیت، اس کو آیت کا متبادل نہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کلمہ، نہ آپ کہہ سکتے ہیں کلام، نہ اس کو کوئی مرکب کہہ سکتے ہیں، اس کی اپنی ہی شان ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے، اللہ کا حکم ہے، جیسے ہے یہ اسی کے لیے لفظ آیت استعمال ہوگا۔ حتیٰ کہ انگلش میں اس کا ترجمہ ورس کے ساتھ کرتے ہیں، وہ بھی اہل علم کہتے ہیں کہ درست نہیں، لفظ آیت ہی استعمال کیا جائے۔ آیت دیکھیں، حامیم، کسی کو اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے بغیر معنی بھی معلوم نہیں ہے، لیکن ہے کیا؟ پوری آیت ہے۔ تو اس کو کوئی کلمہ بھی کہہ سکے گا؟ نہیں، نہ کلمہ ہے، نہ کلام ہے، نہ کوئی مرکب ہے، آیت آیت ہے۔ اسی طرح سورہ، یہ سورہ ہی ہے، ہر سورت سورت ہے۔ آیت تو نشانی کے معنی میں بھی، اور یہ آیت قرآن مجید کی اصطلاح میں، جس وقت اصطلاح میں کوئی چیز استعمال ہو تو اس کا معنی اس میں اس قدر ملحوظ نہیں ہوتا، گو کے گہرائی میں جا کے ہوتا ہے۔ سورہ یہ بھی ایک فصیل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی ایک صورت ہے، تو اس کو اس فصیل کے اندر رکھا گیا ہے، اس کو سورت کے ساتھ تعبیر کیا گیا۔ اس کو بھی کسی چیز کے ساتھ ایسے نہیں تعبیر کیا جا سکتا۔ صحابہ کے دور میں ایک اور تقسیم تھی حزب کی۔ ایک ہفتے میں قرآن مجید ختم کرتے تو 7 منازل تقسیم کر، جس کو منازل کے ساتھ بھی، منزل کے ساتھ بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور اس جو تقسیم ہے نا، یہ قرآن مجید میں جن لوگوں نے محنت کی ہے، بعض خاص کسی عنوان پہ جا کے نقطوں کے اعتبار سے بھی وہاں پہ بھی انہیں بڑے اعجاز نظر آئے ہیں۔ یہ جو تقسیم ہے، سورہ فاتحہ اس کو دیباچہ کے طور پہ لے، ہر رکعت میں پڑھی جائے گی۔ پہلی منزل 3 سورتیں، دوسری منزل 5 سورتیں، تیسری منزل 7 سورتیں، 2 یعنی طاق عدد میں ایک عدد چھوڑ کے آگے، اور چوتھی منزل 7 سورتیں، 5ویں منزل 9 سورتیں، چھٹی منزل 11 سورتیں، اور 7ویں منزل وہ حزب مفصل 65 صورتیں ہیں۔ وہ دیکھیں تو 13 ضرب 5 دیکھیں تو وہ 65 ہے۔ یعنی اس میں بعض لوگوں نے جو قرآن مجید میں اعداد آئے ہیں نا، ان اعداد کے حوالے سے بھی محنت کی ہے اور کوشش کی ہے، تو وہاں پہ بھی بڑے اعجاز نظر آئے ہیں۔ حضور نے فرمایا نا، لا تنقضی عجائبہ ولا یخلق عن کثرۃ الرد، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے، بار بار پڑھتے رہیں، بار بار پڑھتے رہیں، یہ پرانا اور بوسیدہ نہیں ہوگا۔ آپ سمجھ کے پڑھیں تو ہر مرتبہ آپ کے اوپر کچھ اور ہی نور اللہ کی طرف سے منکشف ہوگا۔ ایک آج کل جدید تقسیم سعودی عرب میں ہے، وہ یہ ہے کہ ایک پارے کو انہوں نے 2 حزبوں میں تقسیم کر دیا ہے، 2 حزب، اور ایک حزب پھر آگے 4 حصوں میں، اور پورا پارا گویا کہ 8 حزب میں آ گیا۔ وہ اس طرح کی ترتیب ہے کہ 8 رکعت آدمی تہجد کی پڑھے تو روزانہ 1 حزب نہ، ہر رکعت میں 1 حزب پڑھے تو ہر روز 1 پارا پڑھ لیا کرے۔ اللہ اکبر۔ تو جو ہمارے ہر رکوعوں کی تقسیم ہے قرآن مجید میں، یہ حجاج بن یوسف کی ہے۔ اس میں بھی بڑی محنت کوشش کے ساتھ کہ عجم قراء ہیں تو ان کے لیے معانی میں اگر ایک مضمون کی آیات ایک جگہ سے شروع کیا دوسری جگہ پر ایک آدمی سمجھ رہا ہے تو اس کو تو پتہ ہے یہاں تک بھی بات پوری ہو رہی ہے، یہاں آگے بات بڑھ رہی ہے۔ مثلا یوں بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی
کہ معنی نہیں سمجھ رہے ہوتے اور پڑھنے میں یوں ہو جاتا ہے کہ پیچھے سے ایک لفظ ملانا ہے یا کچھ حصہ پیچھے سے جہاں سانس ٹوٹ رہا ہے. مثلا آیت ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم. ایک آدمی پڑھتا ہے اشداء علی الکفار، پھر بعد میں علی الکفار رحماء بینہم، علی الکفار رحماء بینہم. تو معاملہ پڑھنے میں ذرا گڑبڑ ہو جاتا ہے. تو رکوعوں کی جو ترتیب ہے نا وہ ایک ایک مضمون ایک حد تک اور بڑی اچھی ترتیب ہے. آپ اختلاف کر سکتے ہیں کیونکہ وہ انسانی کاوش ہے، وہ انسانی کاوش ہے، لیکن ایک اچھی ترتیب ہے. یہ جو 30 پاروں کی تقسیم ہے نا، یہ مہینے کے اعتبار سے کسی بزرگ نے کر دی ہے، یہ پتہ بھی نہیں کب ہوئی ہے اور یہ بھی نہیں پتہ کہ کس نے کی ہے. اور اس تقسیم کے اندر سورتوں کی فصیلوں کو بھی توڑ دیا گیا ہے اور رکوعوں کی بھی ترتیب نہیں رکھی گئی. ہمارے استاد حافظ نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بھی پارہ شروع کرواتے تھے تو پارہ پہلے لفظ سے ہمیشہ شروع نہیں کرواتے تھے، جو ساتھ پیچھے رکوع ہوتا تھا وہاں سے شروع کرواتے. اور اگر قریب ہی کوئی صورت شروع ہو رہی ہے، بے شک 1.5 رکوع ہے یا رکوع سے زیادہ ہے، تو اس صورت سے شروع کرواتے تاکہ صورت کی فصیل برقرار رہے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص کرم تھا کہ اللہ نے ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ جوڑا اور اللہ کی توفیق سے قرآن مجید کو بہتر انداز سے انہوں نے پڑھایا اور آگے سلسلہ اللہ کرے یہ ان کا ہمیشہ ہمیشہ جاری و ساری رہے. اچھا، ایک قرآن مجید کی ترتیب کے حوالے سے ایک اور بات ہے. ایک ہے قرآن مجید کی ترتیب نزولی اور ایک ہے ترتیب مصحف. ایک وہ ترتیب ہے جس پر قرآن مجید نازل ہوا. نازل ہونے کے حوالے سے تو جس طرح کے روایات میں ہے کہ پہلی آیات کون سی نازل ہوئی ہیں؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، لیکن یہ ہیں 30ویں پارے میں. تو میں یہی عرض کر رہا تھا کہ جس ترتیب پہ لوح محفوظ میں ہے، جس ترتیب پہ ام الکتاب میں ہے، اللہ کے علم میں ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کروایا ہے. باقی نزول کے اعتبار سے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہوئی اس طرح اترتا رہا. اور آپ نے دیکھا ہے کہ جو ہمارے پاس مصحف کی ترتیب ہے اس میں پہلے مدنی صورتیں ہیں، بعد میں مکی صورتیں ہیں. سورہ فاتحہ کے علاوہ اس میں دونوں رائے موجود ہیں. تو اس ترتیب میں کیا حکمت ہے؟ پوری حکمتیں اور اس میں کیا کیا اسرار و رموز ہیں جاننے والا صرف اللہ ہے. بعض اہل علم نے اس میں بڑی کمال بات کہی ہے کہ جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا نا، اس وقت ایک امت تیار کی جا رہی تھی. ابھی امت قائم نہیں ہوئی، تو اس وقت ان کے عقائد کی اصلاح یہ پہلے نمبر پر تھا. کافر کے لیے تو اسلام میں آنے کے لیے پہلے عقائد ہیں. ایمان باللہ ہے، اللہ کی توحید پر ایمان ہے، رسالت پر ایمان ہے، قیامت پر، آخرت پر ایمان ہے، اللہ کے حضور پیشی پر ایمان ہے. یہ ساری چیزیں، اللہ اکبر، حساب کتاب ہے. تو انہی کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں اور اسی کے مطابق قرآن مجید نازل ہو رہا ہے، مکی صورتیں جو ہیں. لیکن اس نے جو ہمیشہ باقی رہنا تھا وہ امت مسلمہ کی ہدایت کے لیے بالخصوص اور پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے باقی رہنا تھا. تو جس وقت امت تیار ہو جائے اس کے لیے احکام بڑے ضروری ہوتے ہیں. تو اس ترتیب کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ اپنے ہاں بھی اسی کو رکھا اور آگے ہمیشہ ہمیشہ سے اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے چلا دیا. ہاں، یہ علیحدہ بات ہے کہ بعض اہل علم نے اس پر بڑی محنت کوشش کی ہے کہ ترتیب نزولی میں آیات کی ترتیب لگائی جائے اور دیکھا جائے. حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ بیان ہے کہ سارے جن و انس بھی مل جائیں اور اس ترتیب پر جمع کرنا چاہیں جس ترتیب پر نازل ہوا ہے تو یہ ناممکن ہے. کیوں؟ اس کو اللہ تبارک و تعالی نے اس انداز سے رکھا ہی نہیں. مقصود یہی تھی جس طرح مصحف کی ترتیب ہے تو اس کو اسی طرح محفوظ کروایا ہے. تو ہاں، وہ ترتیب
حضور کی سیرت کو سمجھنے کے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس مرحلے سے گزرے ہیں، اس میں کچھ روایات، کچھ آیات آدمی یعنی سیرت النبی کے عنوان سے ان کو جمع کیا جا سکتا ہے اور سیرت کی تفصیلات کے ساتھ ان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ایک اپنی جگہ پہ بڑی ہمت کا اور محنت کا کام ہے، بعض علماء نے کیا بھی ہوا ہے ایک حد تک، اور یہ اس اعتبار سے کام ہے، ورنہ اصل ترتیب وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسند طے کردہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صحابہ کو دیا، صحابہ نے آگے امت تک پہنچایا، آج تک ہمارے پاس موجود ہیں۔ بائے بسم اللہ سورہ فاتحہ سے لے کر والناس سین تک یہ ایک ایک حرف اس کا اپنے طور پہ کامل درجے میں محفوظ ہے۔ پھر اس کی قرآن مجید کے عجائب کے حوالے سے کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ بعض لوگوں نے پہلے بھی قرآن مجید کی آیات میں ربط و مناسبت کے حوالے سے بات کی ہے، لیکن وہ بالکل جزوی بات ہے، بالکل تھوڑی بات ہے، کسی ایک آیت میں، کسی صورت میں کہ اس کے بعد یہ آ گیا یہ۔ لیکن بر صغیر میں، ماضی قریب میں ایک شخصیت ایسی گزری ہیں جنہیں مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ 1860 کی دہائی میں ان کی ولادت ہے اور 25 جون 1944 ان کی وفات ہے۔ جس طرح ولادت عام طور پہ وہ محفوظ نہیں رکھا جاتا تو اس میں کچھ مختلف اقوال ہیں، 60 کی دہائی میں ہے۔ انہوں نے اس پر جو کام کیا ہے، یہ مولانا رشید احمد گوہی رحمۃ اللہ علیہ کے، مولانا مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے، مولانا احمد حسن کانپوری رحمۃ اللہ علیہ کے، خواجہ محمد عثمان ان کے یہ شاگرد ہیں اور فیض یافتہ ہیں، اتنی عظیم عبقری شخصیات کے۔ انہوں نے قرآن مجید میں ایک خاص کام کیا ہے ربط و مناسبات آیات و سور کے حوالے سے، یعنی ایک آیت کا دوسری آیت کے ساتھ کیا ربط ہے اور ایک سورت کا دوسری سورت کے ساتھ کیا ربط ہے۔ اور چونکہ یہ کام ایک خالص علمی ہے، تحقیقی ہے، تو اس میں اختلاف کی گنجائش بھی ہے، یعنی بعد میں ایک مفسر یعنی کہ اس میں کہتا ہے کہ اس سے زیادہ بہتر اس میں یہ ربط بنتا ہے یا اس طرح کا یہ ربط ہے، تو یہ جو بنیاد ڈالی ہے اور اس کے ایک بڑے حسن کو نمایاں کیا ہے۔ حسن تو شروع میں تھا، کوئی قرآن مجید کی کوئی بات ایسے نہیں ہے جو الٹپ ہو، لیکن اس کو بڑے واضح اور مربوط انداز میں ایک دعویٰ کی صورت، ہر صورت کا ایک دعویٰ ہے، اور اس دعوے کے پھر عقلی دلائل ہیں، پھر نقلی دلائل ہیں، اور اس کو مختلف انداز سے دہرایا بھی جا رہا ہے، بڑے خوبصورت پیرائے میں اس کو واضح کیا جا رہا ہے۔ پھر قرآن مجید کے یعنی سورہ الحمد، لفظ الحمد سے تقسیم کے اعتبار سے قرآن مجید کے 4 حصے، پہلا حصہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، یہ ساری ترتیب انہوں نے بڑے غور و فکر کے ساتھ وہ متعین کی ہے، اور اس فکر پہ سمجھنے کے لیے ایک خاص طرز ضروری ہے، آدمی اس میں غور و فکر کرے تو بہت زیادہ عقدے حل ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اس میں قرآن مجید کے زبان کے حوالے سے عربی ہے، عربی کون سی ہے؟ عربی مبین ہے، اور اس وقت کی عربی ہے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے، اور عرب کے بادیہ نشینوں کی عربی ہے، مکہ کی عربی نہیں ہے۔ خاص طور پہ مکہ میں تو بعض لوگ آ رہے تھے، یہ عربی فصیح ہے، عربی مبین اس کو کہا گیا۔ حجاز کے اندر جو عربی بولی جا رہی ہے، اور وہ قرآن یعنی زیادہ تر الفاظ اس کے تقریباً سارے الفاظ ہی سوائے چند کے جس میں علماء کی دوسری رائے بھی ہے، لیکن وہ بھی معرب ہو کر عربی ہی کا جامہ پہن کر وہ اس میں موجود ہیں۔ اور ایک بڑی اہم بات اس میں یہ سمجھنے کی ہے، قرآن مجید کو جب آدمی دیکھتا ہے، اللہ اکبر، قرآن مجید کا اسلوب کیا ہے؟ آیا یہ شعر ہے؟ بالکل نہیں۔ وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ۔ آیا یہ عام نثر ہے؟ عام نثر بھی نہیں ہے، اس میں خاص موزونیت ہے، حسن ہے اپنا،
آیات کا اختتام اور صورتوں کی ابتدا، صورتوں کی انتہا یہ عام نثر کی طرح نہیں ہے، اور یہ کہ جیسا کہا جائے مجموعہ مقالات ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہے، اور عام کتابوں کی طرح کتاب بھی نہیں ہے جس میں ابواب ہوتے ہیں اور اس کی آگے فصلیں ہوتی ہیں اور اس طرح کی، یہ ساری چیزیں اس میں نہیں ہے۔ اس کا جو اسلوب ہے وہ ایک خطبے کا سا اسلوب لگتا ہے، جس طرح خطبہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور کلام اللہ کے بندوں سے ہے، اور خطیب جس وقت کلام کرتا ہے نا، خطیب جس وقت گفتگو کرتا ہے تو وہ گفتگو کے اندر تحویل بھی کرتا ہے۔ مثلا بات کرتے کرتے درمیان میں کوئی ایسی بات کرتا ہے کہ جو آدمی اس ماحول کا نہیں ہے، اگر اس کے سامنے وہ بات ہو تو وہ کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا بات ہے، لیکن جس ماحول میں خطیب تقریر کر رہا ہوتا ہے، مثلا اس ماحول میں ایک واقعہ رونما ہوا ہے، خطیب اپنی بات کر رہا ہے، اس نے اس واقعے کے اوپر کوئی کمنٹ کرنا ہے، کوئی بات کہنی ہے، تو وہ اس واقعہ کا ذکر کیے بغیر لوگوں نے یوں کر دیا ہے، یہ بات غلط ہے، کوئی سیاق و سباق اس کا ذکر نہیں کیا، لیکن گفتگو میں اور سامنے والے سارے سمجھ گئے ہیں کہ یہ بات کس کے بارے میں ہو رہی ہے، فلاں واقعہ کے بارے میں ہو رہی ہے۔ تو اسی طرح قرآن مجید کا اسلوب بھی خطاب کا ہے۔ یہ فہم قرآن کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ہی اہم چیز ہے، میری سمجھ کے مطابق آدمی کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ گفتگو کس سے ہو رہی ہے، یہ کسی کا مقولہ نقل کیا جا رہا ہے، کس کی بات ہو رہی ہے، اس کا مخاطب کون ہے، اس میں کس سے، جب آدمی اس میں غور و فکر کرتا ہے تو قرآن مجید پڑھنے میں بڑا لطف آتا ہے اور بڑا سمجھ آتا ہے، اور بالکل آدمی سمپل انداز سے تھوڑا تھوڑا سادے انداز سے بھی پڑھتا جائے تو آدمی کے اوپر بڑی چیزیں واضح ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن مجید کا انداز خطبے کا سا ہے، جس طرح کے ایک خطیب خطبہ دیتا ہے، لیکن عام خطیب کا سا نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، خطبے سے بھی عام خطبوں سے تو وراء الورا، جس طرح کی کلام الملوک، ملوک الکلام، اور یہ اللہ جو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے اس کا کلام ہے اور اس کی شان کے مطابق ہے۔ قرآن مجید کا موضوع کیا ہے؟ قرآن مجید کا موضوع خدا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ھدی للمتقین، ھدی للناس، ھدی ورحمۃ للمؤمنین، ھدی ورحمۃ للمحسنین، ھدی وموعظۃ للمتقین۔ اس کا عنوان انسانیت کی ہدایت ہے، انسانیت کو سیدھی راہ دکھانا۔ علم دو قسم کے ہوتے ہیں، العلم علمان، علم الابدان و علم الادیان، چیزوں کا علم اور دین کا علم، انسان کے لیے دونوں ضروری ہیں۔ علم الابدان آدم علیہ السلام کو جو اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا اور جس کا ذکر قرآن مجید میں کیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے سارے اسماء سکھا دیے۔ یہ اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ابدان کا علم ہے، جسموں کا اور چیزوں کا علم ہے، کھائیں گے ایسے، پکائیں گے ایسے، آگ یوں ہوگی، ہانڈی یوں ہوگی، رہیں گے ایسے، وغیرہ وغیرہ۔ گویا کہ آدم علیہ السلام میں جو اللہ تبارک و تعالی نے ودیت کر دیے، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے، میری طرف توجہ کریں، اللہ اکبر، جو چیز رکھ دی تھی وہ ایسے تھی کہ بالقوہ جس کو کہتے ہیں، یہ تھوڑا سی ایک اصطلاح ہے، تھوڑی سی سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک آم کی گٹھلی ہے یا کوئی بیج ہے، اس بیج میں وہ پورا پودا موجود ہوتا ہے۔ ایک آم کی گٹھلی ہے، آم کی گٹھلی میں آم کا درخت موجود ہے جس کے اوپر پھر کئی آم لگنے والے ہیں، جس کے اوپر پھر کئی آم لگنے والے ہیں۔ گٹھلی کو دیکھ کے کوئی کہے کہ اس میں مجھے آم کا پودا تو نظر نہیں آ رہا، آم کا پودا تو اس میں مجھے نظر نہیں آ رہا، لیکن بالقوہ
اس میں طاقت یہ صلاحیت یہ موجود ہے کہ اس کو اگر مناسب ماحول دیا جائے تو اس سے آم کا پودا نکلے بھی، بڑے پھلے پھولے بھی، اور اس کے اوپر آم کے کئی درخت اور بھی کئی پودے کئی آم اور بھی لگے، جس سے اور بھی کئی پودے کاشت کیے جا سکیں۔ اسی طرح آدم علیہ السلام کو ان کے دور کے مطابق جو علم دیا گیا وہ اس طرح کا تھا کہ بالقوہ اس میں آگے بہت زیادہ بڑھوتری تھی۔ جو علم سائنس ہے نا آج، یا مختلف چیزوں کے اوپر جو تحقیقات ہیں، یہ وہی علم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں ودیت کیا ہوا ہے۔ اس علم میں ہمیں آگے بڑھنا ہے، جدت کی طرف جانا ہے، بہتر سے بہتر ہونا ہے، اور اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ اس کے لیے ایک فیلڈ ہے اور سارا جہان اس میں لگا ہوا ہے۔ لیکن دوسرا ہے علم ادیان، اس کا صرف ایک ذریعہ ہے، وہ کیا ہے؟ وحی الہی۔ وہ کیا ہے؟ وحی الہی، اللہ کا پیغام جو آدم علیہ السلام، اس کے بارے میں آدم علیہ السلام سے بھی کہا نا کہ علم آدم الاسماء کلہا، یہ ذکر کر دیا، اور اس کے بعد کیا کہا؟ اما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدای فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جب میری طرف سے ہدایت آئے گی جو اس کی پیروی کرے گا اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ کون سی ہدایت ہے؟ یہ دینی معاملات کی ہدایت ہے، یہ علم الادیان ہے، اور اس میں ہمیں پیچھے سے پیچھے جانا ہے، اس میں ہمیں پیچھے سے پیچھے جانا ہے۔ اس میں آگے جانے کی کوشش کریں گے تو گمراہیاں ہوں گی، یعنی کسی مسئلے میں بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے اکابر نے کیا کہا ہے، ان سے پیچھے کیا ہے، ان سے پیچھے کیا ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں پہنچنا ہے۔ اور یہ علم وحی ہے، اور یہ ادھر سے ہی ملے گا انسانوں کی ہدایت۔ انسان کیونکہ اللہ کی تخلیق ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے جو روحانی رہنمائی اور اس کی جو اندر کی رہنمائی ہے اس کا انتظام کیا ہے، وہ قرآن مجید کے ساتھ کیا ہے۔ اسی کو کہا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ہمیں پڑھنے کے لیے نئی جدید طریقوں کی طرف نہیں جانا ہوگا، بلکہ نماز پڑھنے کے لیے ہمیں جانا ہوگا حضور کے قدموں میں کہ نماز حضور کیسے پڑھتے تھے۔ آج نہیں ہے، وہ ایک شخص اس کے ناک پہ تھوڑی سی نا پھنسی نکلی، کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا تھا، تو میں نے کہا کہ یار آپ تو ماشاءاللہ ٹھیک ہیں، دوست تھا اور بے تکلفی بھی تھی، میں ٹھیک ٹھاک ہیں، آپ کو کیا ہو گیا، مسئلہ ہے کوئی؟ آج کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ، مجھے پھنسی نکل آئی ہے۔ تو یہ جدت ہے علم وحی کے حوالے سے، اس میں ہمیں ادھر نہیں آنا ہوگا۔ یہ کرسی پہ نماز پڑھنے کا رواج ہی بنتا جا رہا ہے۔ تھوڑا سا کوئی مسئلہ، بھائی زمین پہ بیٹھے، اگر کھڑے نہیں ہو سکتے تو زمین پہ بیٹھ جائیں، جتنا کر سکتے ہیں وہ اتنا تو اللہ کے قریب ہوں، اللہ کے جھکیں اللہ کے سامنے، اور اس میں جدت کی ضرورت نہیں ہے۔ علم دین میں ہمیں پیچھے سے پیچھے جانا ہوگا، اور علم ابدان کے حوالے سے ہمیں آگے سے آگے جانا ہوگا۔ اس میں ہمارے اللہ تبارک و تعالی نے خود انسانیت میں اس علم کو بدیت کیا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے، تو اس میں جو ذمہ دار ہیں، جو اس میں بڑے بڑے سارے تعلیم کا فنڈ کھا رہے ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس میں ہمارے ملک کا بھی نام روشن کریں۔ جن کو کچھ بھی نہیں ملتا اور وہ سرکار کی طرف سے لینے پر راضی بھی نہیں ہے کہ سرکار ہمیں بھی دین پڑھانے سے روک دے گی اگر فنڈ دے گی، تو وہ تو اپنا کام پورا کر رہے ہیں۔ علم دین آج محفوظ ہے تو ان مدارس کی برکت سے ہے، ایسے ہی نہیں آپ کے سامنے صحیح قرآن پڑھا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے، قرآن احادیث کی خدمت ہو رہی ہے، فقہ کی خدمت ہو رہی ہے، عربیت کی خدمت ہو رہی ہے، اور پورے اخلاص کے ساتھ ہو رہی ہے، اور ایسے جیسے بالکل فری ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان اداروں کو ابد الآباد تک سلامت رکھے اور غیروں کی مسموم نگاہوں سے ان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ اکبر۔ تو اس میں قرآن مجید کا اسلوب استدلال، یعنی قرآن مجید جو دلیل دیتا ہے تو وہ کیسی ہوتی ہے؟ وہ منطقی نہیں ہے جس طرح سغرے کبرے ملا کر نتیجہ نکالا جاتا ہے، بلکہ اس میں ایک بالکل فطری انداز ہے، فطری سادہ سا بالکل سمپل انداز ہے، بالکل آسان، یعنی اس میں انسانی مزاج کو اپیل کیا جاتا ہے۔
اور انسانی فطرت کو سامنے رکھ کر بات کی جاتی ہے. وہ بڑے خوش قسم کے دلائل یا اس طرح کی نہیں سورے کبرے نہیں ملائے جاتے، بلکہ انسان کی عقل کو، انسان کی فطرت کو، انسان کے مزاج کو اپیل کیا جاتا ہے اور اس کے سامنے اپنا مدعا رکھا جاتا ہے، جس میں انسان کو یعنی ہدایت کی طرف مائل اور قائل کیا جاتا ہے. اور اسی طرح قرآن مجید میں جو آیات ہیں ایک محکم ہیں اور ایک متشابہ ہیں. محکم آیات یعنی مضبوط آیات بڑی واضح ہیں، اور متشابہات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے. ہمیں یعنی ضروری نہیں ہے، آسان سی بات یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ قرآن مجید کی ہر بات کا ہمیں فہم نصیب ہو جائے. کیوں؟ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے، تو تم ہر چیز کی تہ تک نہیں پہنچ سکتے. لیکن تذکر کے لیے جو ہے اس کے بارے میں قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یقیناً ہم نے قرآن مجید کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اور اس اسلوب کو دیکھیں، وَلَقَدْ لام بھی اور قد بھی دوہری تاکید لا کے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور ہم نے قرآن مجید کو آسان کیا ہے لِلذِّكْرِ، ذکر کے لیے، لِلذِّكْرِ ذکر کے لیے. هَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو قرآن مجید کا جو یہ پورشن ہے نا ہدایت والا، جو قرآن مجید کا عنوان ہے اور اس کا بیان ہے ہدایت، یہ بہت آسان ہے. اور یہ عرب کے بادیہ نشین بدو کو بھی خطاب کرتا ہے، ایک دیہاتی کو بھی اپیل کرتا ہے، اور یہ کوئی بہت بڑا فلسفی ہے تو اس کو بھی اپیل کرتا ہے. ہر ایک کے لیے اس کا بیان ہے. یہی تو اس کا اعجاز ہے کہ ہدایت سب کے لیے ہے، باقی تدبر اس کے لیے تو یہ بہت گہرا ہے. جس قدر آدمی اس میں غوطہ زن ہوتا جائے، چلتا جائے عقدے کھلتے جاتے ہیں، کئی چیزیں اس کے اوپر منکشف ہوتی جاتی ہیں. اللہ اکبر. اس طرح بعض چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو کسی وقت تک متشابہات میں رہتی ہیں لیکن کسی وقت وہ نمایاں ہو جاتی ہیں. یہ پہلے یہ کہتے تھے کہ زمین ساکن ہے، باقی چیزیں جو ہے نا وہ حرکت کر رہی ہیں. پھر یہ کہ زمین جو ہے نا وہ فلاں سیارے کے گرد حرکت کر رہی ہے. اب یہ تحقیقات آئی ہیں کہ یہ بھی ایک سیارہ ہے، سارے کے سارے اپنے اپنے مدار میں حرکت کر رہے ہیں. یہ مفروضے ہی ہے، باتیں کہی جا رہی ہیں. قرآن مجید نے کیا کہا؟ کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے مدار میں تیر رہا ہے. جس وقت سائنسدان علم الابدان والے اپنے منطقی انجام کو پہنچیں گے، مفروضوں سے نکل کر کسی حقیقت پر جائیں گے، تو وہ قرآن مجید کے مخالف نہیں ہوگا. اس سے پہلے اختلاف کر سکتے ہیں. اور اس بات میں، اس ضمن میں یہ بات بھی بڑی اہم ہے. بعض لوگ سائنسی تفسیر بیان کرنے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں اور کر بھی دیتے ہیں. نہیں، سائنسی تفسیر بیان کرنا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جس وقت تک کوئی بات مفروضوں سے نکل کر قطع علم کے ضمن میں نہ آ جائے. کیوں؟ جب تک مفروضے ہیں آپ کسی آیت کو اگر اس کے ساتھ ملائیں گے تو تروڑے بروڑیں گے، تعویلات کرتے رہیں گے. اور اگلی بات یہ ہے کہ آج آپ نے اگر ایک آیت کی ایک تشریح اس سائنسی مفروضے کے مطابق، مفروضے فرض کی ہوئی بات کے مطابق کر دیا ہے، کل کوئی تحقیق اس کے خلاف آ جاتی ہے تو پھر کیا آیت کا مفہوم بدل گیا ہے؟ نہیں، ہم ان متشابہات کو متشابہات رہنے دیں گے جس وقت تک یہ علم الابدان کی صورتیں واضح نہیں ہو جاتی. باقی دینی رہنمائی کے حوالے سے قرآن مجید کے اندر محکمات ہیں، انہی کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے. متشابہات وہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہیں. اللہ اکبر. اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن مجید کا اعجاز رکھا ہے وہ یہ ہے کہ لا تنقضی عجائبہ،
اس کے عجائبات ختم نہیں ہوں گے. ہر زمانے کے آدمیوں کے لیے اس میں رہنمائی موجود ہے. بعض لوگ قرآن مجید کی آیات کو دیکھ کر اور سائنسی علوم میں پختگی کی وجہ سے مسلمان ہوئے ہیں. مثلا ایک آدمی پانیوں پہ تحقیق کر رہا ہے اور وہ پانی پہ تحقیق کے حوالے سے بڑی بڑی مشکل آزمائشوں سے گزرا ہے. پانی کی گہرائیوں میں گیا ہے، مختلف پانیوں کو اس نے دیکھا ہے، اور اس کے بعد اس نے سورہ نور کی جو آیت ہے، یہ سورہ آیت نور کے بعد اس کو پڑھا ہے. اس کے بعد اس نے تحقیق کی کہ اس نے سمجھا کہ یہ بندہ تو ہمیشہ پانیوں میں رہا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ حضور کو نبی تو نہیں مان رہے، تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ حضور کا مشاہدہ ہے، تجربہ ہے، یا کوئی ایسی بات ہے، تو یہ بندہ تو ہمیشہ پانیوں میں رہا. پانی کی بڑی حقیقتیں اس نے بیان کر دی ہیں. لیکن جس وقت اس کو پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو پانی میں کوئی ایسا سفر نہیں کیا ہے، تو اس بات پہ وہ مومن ہو جاتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے کہ اگر حضور نے ایسا سفر نہیں کیا تو یہ انہیں اللہ ہی نے بتایا ہے، یہ اللہ ہی کا کلام ہے. تو عرض یہ ہے کہ علم الابدان کے حوالے سے، سائنس کے حوالے سے جو چیزیں آئیں گی، اپنا راستہ قیامت تک خود بناتی رہیں گی اور حقائق آشکار ہوتے رہیں گے، لیکن ہمیں اس کی طرف جانے کی خاص اتنی اہمیت اور ضرورت نہیں. کیوں؟ جب تک وہ مفروضے ہیں بدلتے رہیں گے. باقی قرآن مجید کا اعجاز باقی ہے، قیامت تک اس کے عجائبات ختم نہیں ہوں گے. اس کی باتوں کی تصدیق ہوتی رہے گی، اس کی باتوں کی تصدیق ہوتی رہے گی. جس وقت سائنس اپنے یعنی مفروضوں سے نکل کر کسی حقیقت تک پہنچے گی، اس کے مطابق ہوگی. اور قرآن مجید کا اصل، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصل معجزہ قرآن مجید ہے. اصل معجزہ قرآن مجید ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت زیادہ معجزات ہیں، اہل علم نے اس پر کتابیں بھی لکھی ہیں، وہ سب تسلیم ہیں، لیکن وہ سب معجزات مؤیدات کی صورت میں ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکریم و تشریف کے لیے ہے، آپ کی عزت کے لیے، آپ کے اکرام کے لیے اور آپ کے مشن کے معامل اور مؤید ہو کر ہیں. لیکن قرآن مجید کا معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا معجزہ ہے جو سب کو عاجز کر دینے والا ہے. یہ تحدی ہے، یہ چیلنج ہے. اور اس انداز سے کہ کوئی اس جیسی کتاب لائے، کوئی 10 صورتیں لائے، کوئی ایک صورت ہی اس جیسی لے آئے، اور کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکا. معجزہ دوسروں کو عاجز کر دینے والی چیز، ورنہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی معجزات کا مطالبہ کیا گیا. قرآن مجید نے وہ معجزات اب یہ بیان کیا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے. جو منہ مانگے معجزات ہیں، مطالبہ جن کا کیا جا رہا ہے وہ نہیں دیں گے. کیوں؟ کہ ایک زندہ و جاوید معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کر دیا ہے. پھر معجزات، ہر نبی کے معجزات اپنے اپنے زمانے کے مطابق، جو اس میں اس زمانے میں جس چیز کا عروج ہوتا تھا اور جو لوگ بڑے عزت والے ہوتے تھے اس زمانے میں، جہاں ان کے علم کی، ان کے فنون کی، ان کی ترقی کی انتہا ہوتی تھی، معجزات اس سے آگے ہوا کرتے تھے. جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، اس وقت جادو کا بڑا رواج ہے. جادوگر، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کی بھی بات ہوئی تو جادوگروں کو بلاؤ. جادوگروں کے پھر آگے مطالبات بھی، بڑے ٹشن بھی اور بڑے وہ خاص وہ اپنے پروٹوکول کے ساتھ آتے ہیں. لیکن جس وقت وہ اپنا جادو کر لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں آپ بھی اپنا عصا ڈالیں. جب موسیٰ علیہ السلام عصا ڈالتے ہیں تو ان کا سارا جادو کیا دھرا ختم، وہ تو سب نگل جاتا ہے. اللہ اکبر. تو سب سے پہلے ایمان لانے والے وہاں کون ہوتے ہیں؟ جادوگر. کہتے ہیں قدر زر زرگر بھی داند، قدر گوہر گوہری. جو سونے کی قیمت ہے وہ سنار کو پتا ہوتی ہے، اور جواہرات گوہر اس کی قیمت جو ہے وہ جوہری ہی جانتا ہے. انہیں پتا چل گیا تھا سب سے پہلے، اور دوسروں پر ان کے بعد منکشف ہوا
کہ جو موسیٰ لے کے آئے ہیں وہ جادو نہیں ہے. ہمارے پاس جادو تھا لیکن جو موسیٰ لے کر آئے ہیں وہ جادو نہیں ہے. ہمارے جادو وہاں ختم ہو گئے ہیں جہاں سے یہ بات شروع ہو رہی ہے. اسی طرح طب یونان، اس کا بڑا عروج تھا، بڑا عروج تھا. مختلف علاج ہو رہے ہیں بڑے بڑے. آج تک بھی طب یونان جس حال میں بھی ہے وہ موجود ہے، اور بعض بڑے اچھے اچھے ان کے نسخے بھی ہیں، اور لوگوں کے لیے شفا کا وہ پیغام آج بھی لیے بیٹھے ہیں. لیکن اس وقت جس وقت اس کا اصل دور تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو معجزہ عطا کرتے ہیں وہ معجزات ہیں. جہاں طب یونان ختم ہو رہی ہے اس سے آگے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات. اور تحدی ہے کوئی ایسا کر کے دکھائے. آؤ نا یار مردے کو زندہ کرو، پرانی قبر پہ کھڑے ہو اور آ کے کہو کم باذن اللہ. یا موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. تم بھی اپنے کسی معبود کا نام لے کر ان کو کھڑا کرو نا، یا تم اپنے نسخے کے ساتھ کسی طریقے سے ان کو کھڑا کرو. کوڑی کا علاج کر کے دکھاؤ نا، مادرزاد اندھے کا علاج کر کے دکھاؤ نا. جہاں ان کی ختم ہو رہی تھی طب اور ان کا علم ختم ہو رہا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے وہاں پہ معجزے شروع ہو رہے تھے. اسی طرح ہی عرب میں فصاحت و بلاغت بڑے عروج پر تھے. عرب اپنے آپ کو زبان والا باقی کو گونگا کہتے تھے، باقی کو سب کو گونگا کہہ رہے ہیں. لیکن جب قرآن مجید آیا تو پھر ان کی اپنی زبانیں اس کے مقابلے میں گونگ ہو گئی. بڑے بڑے شاعر جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی توفیق دی، بعد میں شعر کہنا چھوڑ دیے. ایک بڑے شاعر سے حضرت عمر پوچھتے ہیں، یار آپ شعر کہتے تھے؟ وہ کہنے لگے قرآن کے بعد بھی، قرآن کے بعد بھی. اب تو قرآن ہی ہے، اس میں ساری حلاوت ہے، اس میں ساری چاشنی ہے. اور یہ پھر کس انداز سے معجزہ ہے قرآن مجید. اس وقت فصاحت و بلاغت جو اس کا بڑا شہرہ تھا، ان کے لیے ان کے سامنے اس کی کوئی نظیر ہے، نہ کوئی نثر، نہ کوئی شعر، نہ کوئی خطبہ، نہ کوئی بیان کسی قسم کا بھی اس کے مقابلے میں نہیں آ سکا. یہ پھر ماضی کی خبروں کے اعتبار سے جو کچھ اس میں کہہ دیا گیا وہی ہے حقیقت. کوئی اس طرح نہیں بتا سکتا. آئندہ کے احوال کے حوالے سے، پیشگوئیوں کے حوالے سے، غیب کی خبروں کے حوالے سے، موعظہ کے حوالے سے، ہر رخ سے اس کو دیکھا جائے تو یہ قرآن مجید ایک معجزہ ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا زندہ معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا. کوئی اس کا مقابلہ آج تک نہ کر سکا ہے، نہ کر سکتا ہے، اور آئندہ نہ کوئی کر سکے گا. یہ ایسی چیز ہے. اللہ اکبر. قرآن مجید کی تفسیر کے حوالے سے ایک آخری بات میں کہہ کے ختم کرتا ہوں. قرآن مجید کی تفسیر کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے قرآن مجید کی تفسیر قرآن مجید کے ساتھ کی جائے. اور اس بات میں جہاں تک غور و فکر کا تعلق ہے، اور اہل علم نے اس بات کو ذکر بھی کیا ہے کہ قرآن مجید میں جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، آگے پیچھے سے کہیں سے باطل اس میں گھس نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایک ایسا اعجاز رکھا ہے. قرآن مجید ایک مقام دوسرے مقام کی تفسیر کر رہا ہوتا ہے. ایک مقام پہ اجمال ہے، دوسری جگہ پہ تفصیل آ رہی ہوتی ہے. ایک مقام پہ ایک جگہ ایک بات ہے، دوسری جگہ پہ اس کا بیان ہے. اور جو بھی اہم مسئلہ ہے، ہر اہم مسئلہ وہ 2 جگہ پہ 3 جگہ پہ، جو مسئلہ جس قدر زیادہ اہم ہے وہ مسئلہ اسی قدر زیادہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے اور اسی انداز سے بیان ہوا ہے. ایک جگہ پہ اگر کوئی ہینکی پھینکی کی کوشش کرے تو دوسری جگہ قرآن مجید خود پکڑ کے اس کو سیدھا کرتا ہے کہ نہ بھائی مانا یہ ہے. یہاں اگر تجھے شک ہوا ہے نا تو یہ مقام تیرا شک نکال دیتا ہے، یہاں پہ بھی مانا اس کا یہ بنتا ہے. اور دوسرے نمبر پہ تفسیر کا سب سے بڑا ذریعہ وہ بیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. وہ افعال کی صورت میں ہو، اقوال کی صورت میں ہو، تقریرات کی صورت میں ہو، جس صورت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے. امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر کام کیا بھی ہے اور اس بات کی طرف بڑی وضاحت کے ساتھ
اشارے دیے ہیں اور کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی احادیث ہیں وہ سب کی سب قرآن مجید کی تشریح ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان بھی اس میں بڑا واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کا عملی بیان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور تیسرا صورت ہے تفسیر بالآثار، صحابہ کے اقوال، تابعین کے اقوال، تبع تابعین کے اقوال، اور اس کے ساتھ قرآن مجید کی جو لغت کے اعتبار سے یا باقی ذرائع سے تفسیر ہوگی، اس میں ایک شرط سب سے اہم ہے کہ وہ اصول ثابتہ فی الدین کے خلاف نہ ہو۔ وہی بات کہی جائے گی جو قرآن مجید میں یا احادیث مبارکات میں یا دین کے اندر اصول ثابت ہیں، اسی کے مطابق بات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی سیکھنا سکھانا، پڑھنا پڑھانا ہمارے لیے باعث خیر بنائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، دنیا آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔